سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد. سورة الماعون مكية وهي 7 آيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. معزز و مکرم سامعین کرام، یہ سورہ ماعون کی تفسیر چل رہی ہے اور اس کی آخری آیت اس کے متعلق آج کے اس درس کے اندر اور آج کے اس تفصیلی پروگرام کے اندر آپ حضرات کے سامنے مختصراً اس کی تشریح اور توجیہ بیان کی جائے گی. دراصل پچھلی 2 آیتوں سے منافقین کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے. یہ جو منافق لوگ ہیں ان میں کیا برائیاں بنیادی طور پر اور اساسی طور پر پائی جاتی ہیں. ان میں سے پہلی برائی بیان کی الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ وہ نمازوں کے اندر کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں. منافق جو ہوگا وہ نماز میں سستی کرے گا. اور دوسری صفت بیان کی الذین هم یراؤون، کہ وہ کوئی بھی کار خیر کریں دکھلاوے کے لیے کریں گے، نام و نمود کے لیے کریں گے، عزت حاصل کرنے کے لیے کریں گے. اور آخری ان کی بری صفت بیان کی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ معمولی چیز کو بھی روکتے ہیں، معمولی چیز کو دینے سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں. اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ ماعون جو کہا جاتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اور لغت کے اعتبار سے حقیر چیز کو کہا جاتا ہے، کمتر چیز کو کہا جاتا ہے، کہ جس کے دینے کے اندر آدمی کو ذہنی طور پر اور قلبی طور پر ذرہ برابر ضرورت نہیں ہوتی ہے، تنگی نہیں ہوتی، بہت معمولی چیز. بعض نے کہا کہ معمول سے مراد وہ چیزیں ہیں جو روزمرہ استعمال کی جاتی ہیں، ہر آدمی ہر گھر میں اس کو استعمال کرتا ہے. مفسرین نے لکھا جیسے کہ چمچ ہوتا ہے، چھری ہوتی ہے، پلیٹ ہوتا ہے، گلاس ہوتا ہے، یہ معمولی چیزیں ہیں، ہر گھر میں استعمال ہوتی ہیں. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ معمول سے مراد پانی ہے، کہ اس کو بھی پلانے سے اور دینے سے روکتے ہیں. ایک عام چیز ہے، ہر ایک کے ہاں کثرت سے پایا جاتا ہے اور بآسانی دستیاب ہوتا ہے، تو لوگوں کو پانی پلانے سے بھی روکتے ہیں اور پانی بھی عطا نہیں کرتے. اور اصل میں یہاں مراد بعض مفسرین نے لکھا یہ ہے کہ وہ کسی بھی بھلائی اور خیر کے کام کو معمولی سمجھتے ہیں. بھلائی اور خیر کا کوئی بھی کام ہو اس کو ادنا اور معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ بھلائی میں سے کسی بھی کام کو حقیر نہ جانو. ہمارے ہاں رواج ہے بہت اونچے درجے کا عمل کرنے کا، اور شیطان بھی ذہن یہی بناتا کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے ہمارا لیول بہت اونچا ہو، لوگوں میں ہماری دینداری، ہماری وقار، ہماری حیثیت بڑھ جائے. وہ کام تو کرنے کے لیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور آگے رہتے ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ کام جو معمولی ہوتے ہیں دیکھنے میں، لیکن اس میں اجر و ثواب زیادہ ہے، اس میں اخفا زیادہ ہے، اس میں جو ہے اخلاص زیادہ ہوتا ہے. ان کاموں کو کرنے سے ہم پیچھے رہتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ بھلائی میں سے یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملاقات کرنا، یہ بھلائی میں داخل ہے، خیر میں داخل ہے. لیکن ہمارے ہاں لمبی لمبی نماز پڑھیں گے اور لمبے لمبے اوراد و وظائف کریں گے، اگر کسی سے بات کرنے کی نوبت آئے تو ہماری جو پیشانی کے بل ہوتے ہیں وہ چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمارا چہرہ جو ہے بنا ہوا ہوتا ہے، اور ہم اس کو دینداری شمار کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی ہنستا ہوا نظر آئے، مسکراتا ہوا نظر آئے، تو سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے دیندار نہیں.
ہمارا دینداری کا یہی معیار بنا دیا، یہ ایک خاکہ بنا دیا، ایک ڈھانچہ بنا دیا۔ اگر کوئی آدمی خوش و خرم رہتا ہے، ہنسمکھ چہرے کے ساتھ رہتا ہے، تو سمجھتے بزرگ نہیں ہے۔ بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت لمبا جبہ پہنے ہوئے ہوں، بہت لمبا آگے رومال ڈالے ہوئے ہوں، کسی سے بات کرنے میں ان کو 10 منٹ لگے تکلفات ہوتے ہیں، اور ان کے چہرے پہ تو ہنسی نہیں آتی۔ ہنسنا کیا ہوتا ہے انہیں معلوم ہی نہیں، مسکرانا کیا ہوتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں۔ ان کا چہرہ بنا ہوا ہونا چاہیے، وہ ہمارے نزدیک بزرگ ہوتا ہے۔ اور آقا مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں تھا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے زیادہ کیا ہے مسکرانے والا کسی کو نہیں پایا۔ کان بسامن، کان ضحاکن، کان تحامن، اللہ کے نبی تو بہت مسکرا کر ملتے تھے، ہر وقت چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہیں۔ اور یہ مسکراہٹ ہماری وہاں تو ظاہر ہو جاتی ہے کہ جہاں ہمارے مطلب ہوتے ہیں، اغراض ہوتے ہیں، ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم تاجر ہیں، ہم کسٹمر کو ڈیل کرنا ہے تو ہم مصنوعی بناوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر لاتے ہیں، اندر سے چاہے گالیاں نکل رہی ہوں اور اندر سے چاہے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، اس کو کوس رہے ہوں، لیکن ظاہراً کپڑے دکھائیں گے، سامان دکھائیں گے اور چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، اور یہ ظاہر داری کے لیے ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ مسکراہٹ جو ہے، حقیقت میں یہ مسکراہٹ کس کے لیے نہیں ہوتی ہے؟ یہ دین سمجھ کر اور خیر کا کام سمجھ کر نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکرا کر ملنا اپنے بھائی سے یہ صدقہ ہے، یہ بھی خیر میں داخل ہے، اور یہ بہت معمولی کام کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ جن سے مطالب ہیں، وابستہ ہیں، وہاں تو ہم یہ کر لیتے ہیں، اور جن سے ہمارے امراض نہیں ہیں وہاں ہمارے چہرے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ گھر کے باہر تو بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں، اور لوگوں سے بڑے مسکرا کر بات کرتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں اپنے اہل خانہ سے ان کا معاملہ پڑتا ہے، بیوی سے کیا لبکشائی کرتے ہیں، اور اسی طرح بچوں سے بات کرتے ہیں، تو چہرے پر ایک بناوٹی غصہ ہم لے کر آتے ہیں، آگے نہیں ہو رہا ہوگا پھر بھی ہم ظاہر کریں گے۔ اور بعض لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی عورت پر جو ہے تھوڑا سا اس سے زیادہ نرمی سے پیش نہیں آنا چاہیے، زیادہ اس سے فری نہیں ہونا چاہیے، گھر کی عورت سے تو نہیں فری ہونا چاہیے، باقی باہر کی ساری عورتوں سے فری ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارا یہاں کیا ہے، وہ گھر کی جو عورت ہے جس سے مسکرا کر ملنا، بات کرنا صدقے کا ثواب ہے، وہاں تو مسکرانا ہمارے لیے عیب سمجھا جاتا ہے، مایوب سمجھتے ہیں، اور باہر والوں سے مسکرا کر ملنے کو ہم کیا ہے اپنے حسن اخلاق جانتے ہیں اور شمار کرتے ہیں۔ تو بیوی سے مسکرا کر بات کی جائے، اس سے ہنس کر بات کی جائے، اس کی تلخیوں کو برداشت کیا جائے، یہ صفات جو بیان کر رہی ہیں یہ اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات کر رہی ہیں۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان بسامن، کان ضحاکن، کان تحامن، ہمارے درمیان ہوتے تھے تو بہت زیادہ مسکراتے تھے، ہمارے درمیان ہوتے تو آپ سب سے زیادہ ہنسنے والے ہوتے تھے، ہمارے درمیان ہوتے تھے تو سب سے زیادہ خوش و خرم ہوتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیویاں صفات بیان کر رہے ہیں، اور ہماری بیویاں ہماری صفات کو بیان کریں گی کہ ہمارا معاملہ گھر میں کیسے رہتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بچوں سے بات کرتے ہیں، اپنی اولاد سے تو جو ہے غصے میں بات کرتے ہیں، سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، چہرہ بنا کر بات کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بچوں پر رعب رکھنا چاہیے، ان پر خوف بٹھانا چاہیے۔ اور ایک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرا بچہ مجھ سے نگاہ ملا کر بات نہیں کر سکتا، یعنی ایسا خوف اور رعب ہے۔ تو بچوں پر ایسی وحشت ہے کہ ابا گھر میں ہوتے تو بچے باہر ہوتے، اور بچے باہر ہوتے تو ابا گھر میں ہوتے، دونوں کا جمع ہونا متضاد ہے، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے، ایک جگہ بیٹھ کر کھا نہیں سکتے۔ یہ ہمارے ہاں باقاعدہ فیشن میں داخل ہو گیا ہے، اور باقاعدہ اس کو جو ہے ہم اپنے معاشرے میں اہمیت دے کر اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو بہترین کام سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں لیتے اور ان کو بوسہ دیتے۔ ایک عرب کے بارے میں آتا ہے، مشرکین مکہ میں سے ایک آیا اور کہنے لگا کہ آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، بوسہ دے دیتے ہیں؟ میرے تو 11 بچے، اور قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا، کبھی گود میں نہیں اٹھایا۔ مانا تو معلوم ہوتا نا، مرد بچوں کو گود میں لے کر باہر آئے اور
باہر نکلے تو اسے مایوب سمجھتے، بعض لوگ سمجھتے ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے، ہمارے کیا ہے معیار کے خلاف ہے۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں نکل رہے ہیں تو حسنین آپ کے دائیں اور بائیں کاندھے پر بیٹھے ہوئے، اور اللہ کے نبی گھر میں ہیں تو حسنین آپ کے اوپر سوار ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کر پورے گھر میں چکر لگا رہے ہیں، کاندھے کے اوپر پیٹھ پر بٹھا کر۔ جب اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضرت حسن اور حسین کو کاندھے پر بٹھا کر نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور فرمایا کہ نعم المطیۃ مطیۃکما، کہ کتنی بہترین سواری تم دونوں کی سواری، اس سے بہترین سواری کیا ہوگی؟ معاذ اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے سواری بن گئے، تم اپنے اوپر بٹھا رکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مسکرا کر جواب دیا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانِ، ارے سوار بھی تو بہت زیادہ اچھے ہیں، سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھے ہیں۔ تو یہ دین ہے، یہ دینداری ہے، یہ اخلاق ہے، یہ اعمال ہے، یہ بھلائی کے کام ہے جو دین سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے۔ ہمارے ہاں ذکر و تلاوت اور اوراد و وظائف کو ہی دین کو ہم نے خاکے اور سانچے کے اندر ڈال دیا، اس سے باہر دین کا تصور ہی نہیں ہے، اس کے باہر تو ہم دین کے بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، ذکر و تلاوت کرنا، بس یہی دین ہے۔ ایک وہ دین ہے جو ہمارے معاشرے کو خوشگوار بنائے گا، ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا کرے گا، ہمارے درمیان اخوت پیدا کرے گا۔ وہ دین یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتا رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے معمول کی تفسیر کی، ہر بھلائی کی، معمول سے مراد ہے چھوٹی موٹی بھلائی ہو، معمولی بھلائی ہو، اس کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم راستے میں جا رہے ہیں، کوئی ایسی تکلیف دہ چیز ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچا سکتی ہے تو اس کو راستے سے ہٹا دینا، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی راستہ بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے ڈول میں سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی اپنی ضرورت پوری ہو گئی ہے، تھوڑا سا کسی اپنے بھائی کی ضرورت پورا کر دینا، یہ بھی بھلے کام ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے ازواج مطہرات سے، جب تم کھانا بنایا کرو اکثر کیا ہے ماء، تو اس میں پانی کو زیادہ کر دیا کرو۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کھانا بنایا کرو تو بہت زیادہ بنا ہوا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں پانی زیادہ کر لو، اور اپنے پڑوسیوں کو مت بھولو۔ اب ہم کتنا ماحول ہے ہمارے کہ ہم اپنے ہاں کھانا بنتا ہو اور ہم کسی پڑوسی کو یاد رکھتے ہو، ہم کسی محتاج کو یاد رکھتے ہو، ہم کسی ضرورت مند کو یاد رکھتے ہو۔ یہ بھلائی کے کام ہیں جو ہماری زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی سے بھلی بات کہہ دینا یہ صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روک دینا حکمت کے ساتھ یہ صدقہ ہے، کسی کو خیر کی بات بتا دینا یہ صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، معمولی اعمال ہیں، ان پر بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے کہ نفلی عبادت پر ہمیں ثواب کا یقین ہوتا ہے، اسی طرح کسی بھائی سے جب ہم مسکرا کر ملے تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں اس پر فکر دے گا، اللہ ثواب دے گا۔ اتنا ہی یقین ہونا چاہیے۔ جب اپنی جیب سے رقم خرچ کرتے ہیں کسی پر تو ہمارے دل و دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثواب ہمیں ملے گا، بالکل اسی طرح ہم کسی بھائی سے مسکرا کر ملے تو ہمیں یہ یقین ہو کہ اللہ ہمیں اس پر فکر دے گا، اللہ ثواب دے گا۔ تو بعض مفسرین نے تو معمول کے معنی یہ لکھے ہیں کہ ہر بھلائی ہے اور معمولی چیز ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن بیان یہ کرنا چاہ رہا ہے کہ منافق کا دل جو ہے وہ تنگ ہوتا ہے اور مومن کا دل جو ہے وہ وسیع ہوتا ہے۔ منافق کا دل جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ تنگ ہوتا ہے، کوئی بھی چیز خرچ کرے تو اس کے دل کے اندر کیا ہے آلے سے چلتے، اس کا ہاتھ کیا ہے بخیلی کی وجہ سے کھینچا چلا جاتا ہے اور مال اس کے پاس سے نکلتا نہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ من یبخل فانما یبخل عن نفسہ، جو بخل کرے گا اس بخل کا وبال اسی پر پڑے گا۔ تو تنگ دلی اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور بخل اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے وسعت دی ہے تو ضرور خرچ کرنا چاہیے، اور مال خرچ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، وہ بچا کر اور جمع کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ اپنی ضروریات بھی پورا کریں، اپنے اہل وعیال کی ضروریات بھی پورا کریں، اور اللہ نے وسعت دی ہے تو اور لوگوں کی ضروریات کا بھی خیال کریں، یہ بھلائی کے اندر داخل ہے۔ اور اسی طرح معون میں بعض ابن کثیر نے لکھا کہ یہاں مراد زکوٰۃ ہے، معون سے مراد کہ وہ لوگ زکوٰۃ دینے میں بخل کرتے ہیں۔ اور اسلام کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ 5 رکن ہیں، ان میں سے ایک رکن کیا ہے زکوٰۃ۔
اور زکات کے ہمارے ہاں زکات کے بارے میں جو ہے بہت ہی زیادہ لاپرواہی ہے۔ ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکات ہم پر فرض ہے یا نہیں ہے، کتنی فرض ہے، کتنی نکالنی ہے، کتنی نہیں نکالنی ہے، کب نکالنی ہے، کب نہیں نکالنی ہے، اور پھر زکات کا مال کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، اس کے بارے میں ہمارے ہاں نہ معلوم ہے اور نہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زکات جو ہے وہ مال کے اندر واجبی حق ہے اللہ رب العزت کا، وہ بندوں کا حق نہیں ہے، اللہ کا حق ہے۔ اور فرمایا کہ جو اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکات نہیں دیتے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان کا مال قیامت کے دن آگ میں جلایا جائے گا اور گرم کیا جائے گا۔ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، کہ یہ آگ قیامت کے دن جلا کر تپا کر اور اس کا کیا ہے راڈ بنایا جائے گا لوہے کا، اور پھر اس کے ذریعے سے ان کے پیشانی کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ تو مال اللہ کا حق ہے اور وہ دینا ہر حال میں لازم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیچھے کی زکات نہیں دی گئی تو اس کی چھٹی ہو گئی، اب آئندہ انشاءاللہ کریں گے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اب تک تو نہیں دی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، اور اب جو ہے انشاءاللہ نیت کر لی ہے کہ اس سال سے زکات دیں گے، تو پیچھے کی جو زکات ہے وہ معاف نہیں ہوگی۔ معلوم کرنا پڑے گا کہ ہماری پچھلی کتنی سالوں کی زکات لی گئی ہے اور وہ کتنی بنتی ہے، اس کی ادائیگی لازمی ہے۔ اور زکات ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی، اس کے باقاعدہ قرآن میں مسائل بیان کیے گئے، ہر ایک کو زکات کا مال نہیں دیا جائے گا۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، یہ 8 مصارف ہیں جن کو زکات دی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو زکات نہیں دی جائے گی۔ فقراء ہے، مساکین ہے، اور زکات کو وصول کرنے والے ہیں۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اس میں کچھ کارندے ایسے ہوتے ہیں جن کو زکات لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے، تو اسی مال میں سے ان کی بھی تنخواہ متعین ہوگی، دی جائے گی۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم، اور دلوں کو جوڑنے کے لیے اللہ کے نبی کے زمانے میں بعض مشرکین مکہ، کفار مکہ اور سرداران مکہ کو بھی زکات کا مال دیا جاتا تھا، اور وہ اس لیے دیا جاتا تھا کہ ان کے شر سے مسلمان محفوظ رہے، بچے رہے۔ اگر ان کو مال نہیں دیا جائے گا تو پھر نقصان پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں اعلان کرایا اور کہا کہ اللہ نے اب اسلام کو عزت دے دی، اب کسی کی ہمیں رضامندی اور خوشی کرنے کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ اب کوئی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اپنی خوشی سے داخل ہو، اور اسلام سے دور ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اب زکات کا مال ان کو نہیں دیا جائے گا، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں جو لوگ ہیں اور جو مقروض ہیں، ان لوگوں کو زکات کا مال دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال زکات کیا ہے، یہ حق واجبی ہے، اس کی ادائیگی لازم ہے، اس کے مسائل جاننا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اور یہ زکات جو ہے ایسا نہیں کہ اللہ کو مال کی ضرورت ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جب یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو کہا کہ ان سے زکات لینا، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، ان کے مالداروں سے زکات لی جائے گی اور اسی قوم کے فقراء پر خرچ کی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ مال کہیں اور جائے گا، بلکہ اس زمان لوگوں کے جو علاقے کے لوگ ہیں ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء پر تقسیم کیا جائے گا۔ اگر ہر علاقے والے زکات دینے لگے اور وہ زکات سے اپنے جو قرب و جوان کے لوگ تھے ان لوگوں کی کیا ضروریات کی کفالت کرنے لگے، تو ہمارے علاقے میں کوئی مانگنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی فقیر نظر نہیں آئے گا، کوئی بیچارہ پریشان نظر نہیں آئے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں جب لوگوں نے زکات نکالی تو لوگ اپنا زکات کا مال لیے پھرتے تھے کہ کوئی لے لو، وہاں کوئی ملتا ہی نہیں تھا جو مستحق پہ زکات ہر ایک کی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں باقاعدہ اعلان ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، کتنے لوگ ہیں پریشان ہیں، آ کر کہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مالداروں نے زکات نکالنا بند کر دیا، اس کو عیب سمجھنے لگے۔ یہ اللہ کا حق ہے، اگر نہیں ادا کیا جائے گا تو دنیا میں اس کا وبال یہ ہوگا کہ ہمارے مال کے اندر برکت نہیں ہوگی، ہمارا مال ہمارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے گا، ہمارے لیے نقصان کا باعث۔ جتنے بھی حالات ہیں
اب اللہ رب العزت کی طرف سے بعض مرتبہ بیماری کی شکل میں آ جاتا ہے، بعض مرتبہ مقدمات کی شکل میں آ جاتا ہے، بعض مرتبہ کسی اور شکل میں حالات آتے ہیں، اور وہاں آدمی لاکھوں روپے لگانے کے لیے کیا تیار بیٹھا رہتا ہے، اور اس سے کہا جائے بھائی زکوٰۃ یہ ہے 40واں حصہ دینا، یعنی 40 روپے میں 1 روپیہ لازم ہے، 100 روپے میں 2.5 روپے لگا دینے ہیں، وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور 250 روپے کا 300 روپے کا پرچہ بنوانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا 300 اور 500 روپے کا صرف پرچہ بنوانے کے لیے تیار ہے، اور 2.5 روپے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بیماروں کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ذریعے سے کرا۔ بہت زیادہ ہمارے یہاں کمی ہے صدقے کی، لوگ ہمارے یہاں کنجوسی اور جھوٹ زیادہ آ گیا، بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال جو ہے میرے پاس ہی رہے اور میری ضرورت اس سے پوری ہوتی رہے، اور پھر وہ مال نہ ان کے پاس رہتا ہے اور نہ ان کی ضرورتیں اس مال سے پوری ہو پاتی ہیں، وہ سب ایسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں آدمی لگانا بھی نہیں چاہتا، ایسی جگہ وہ مال خرچ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم اپنے مال میں سے جو زکوٰۃ لازمی جو ہے وہ دیں۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان فی المال لحق سوی الزکوٰۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، مال میں جو ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے۔ اللہ نے اتنی ہمیں سہولت کی، عافیت کی، نوکری دے رکھی ہے، سروس دے رکھی ہے، اور ماشاءاللہ وافر مقدار میں ہمارے پاس پیسے آتے ہیں، لیکن ہم کبھی نہیں سوچتے کہ اس میں سے ایک مقدار کو متعین کریں کہ اس کو ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے اور ضرورت مندوں پر لگائیں گے۔ کبھی ہمارے یہاں ایسا کوئی فنڈ نہیں، جبکہ یہ چیزیں مسجدیں شروع ہونی چاہیے کہ مسجد جو ہے مرکز بنایا جائے، اور اطراف کے جتنے بھی بیوہ ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان سب کی باقاعدہ لسٹ بنائی جائے، اور لسٹ بنانے کے بعد اب جو زکوٰۃ کے پیسے محلے والوں کو اس بات پر متنبہ کیا جائے، ان کو باخبر کیا جائے کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے اس جگہ ڈالیں، اس ڈبے کے اندر، اور یہاں جمع کریں۔ ایک امین اور کیا ہے ہمارا دار آدمی ہو، اس کو ذمہ دار بنایا جائے، اب پورے محلے کے اندر اس کی کیا نگرانی کی جائے۔ پھر دیکھیں کہ جو ہمارے نوجوان بری کیا سوسائٹی کے اندر اور برائیوں کے اندر، نشے کے اندر، جوئے کے اندر اور غلط چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، یہ معاشرے میں اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس اپنی ضروریات پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں۔ ہر ایک آدمی جو ہے برائی کے اندر، ایسا نہیں ہے کہ وہ برائی کے اندر خود بخود مبتلا ہو گیا، بلکہ ہمارا بھی کسی نہ کسی درجے میں دخل ہے اس کو برائی تک پہنچانے کے لیے۔ اب کتنی مسلمان بیٹیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور بنیادی وجہ جو ہوتی ہے کیا ہوتا ہے، شادی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب کون پورا کرے گا، اس کے پاس تو ہے نہیں، جبکہ شریعت نے تو کوئی چیز لازم نہیں کی ہے، لیکن پھر بھی اس زمانے میں ضرورت کی بقدر اس کو دے دو تاکہ تانے سننے نہ ملے، اس کو پریشانی نہ ہو، تو اس کا انتظام کون کرے گا؟ تو یہ مسجد کو سینٹر بنایا جائے، ہر مسجد مرکز بنے، اور اپنے اطراف میں جتنے بھی ضرورت مند ہیں ان سب کی ضرورت کو مسجد سے پورا کیا جائے، اور مسجد کے حضرات اس بارے میں کیا ہے فکر مند ہوں۔ یہ جو ہے اس کے اندر داخل ہے کہ یہ منافقین کی صفت ہے کہ اس ساری چیزوں سے رکتے ہیں۔ ایمان والوں کے اندر تو یہ صفت ہے کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ ممبر بنا دیا جائے، بہت آسان ہے، ایک ساتھ نہیں ہوگا، آہستہ آہستہ ہو جائے گا، ایک بار ہی نہیں ہوگا، تھوڑا تھوڑا کر کے جو ہے وہ قطرہ قطرہ دریا شبہ، ایک ایک قطرے سے دریا بن جاتا ہے۔ لیکن ہم ہمت تو کریں، نیت تو کریں، ارادہ تو کریں۔ ہمارے یہاں تو اس کے ارادے نہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں، یعنی یہ ہمارے ذہنوں سے بھی ختم ہو گیا کہ اس کی بھی کوئی پلاننگ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ ایک ہمارے مسلم ادارے نہیں، کوئی ہمارا اسکول نہیں ہے، پرائمری کا اسکول ہو اور ہائی اسکول تک یا اسی طرح کوئی ہمارے یہاں ہے نہیں اسلام۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ پڑھائی کے اندر کتنے زیادہ فیس جاری۔ تو اگر کچھ مسلمان ایسے تیار ہو جائے کہ جو اس بارے میں فکر مند ہوں، ایسے ادارے بنائیں کہ جہاں مسلمان بچے اور بچیاں پردے کے ساتھ، دینی شعائر کے ساتھ اور دینی تہذیب و تمدن کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، تو یہ بہت بڑا کام ہے اس زمانے میں، اور بہت بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں ہندوستان میں، اپنے وجود کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، تو صرف اپنی ضروریات تک ہم محدود نہ رہیں، اپنی حاجات تک ہم محدود نہ رہیں، بلکہ ہمیں پورے معاشرے کے بارے میں سوچنا پڑے گا، ورنہ یہ رفتہ رفتہ ہمارے گھر کے بچے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یہ منافقین کی صفت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کہ وہ معمولی چیزوں کو بھی روکتے ہیں۔ اللہ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک درخواست یہ ہے حضرات سے